اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اس شخص یہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں، اس میں کمانے کی قوت نہیں، تو اس باغ پر ایک بگولا آوے، اس میں آگ کا مادہ ہو، پھر وہ باغ جل جاوے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ سورہ بقرہ کی 266 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر کے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت یعنی 265 نمبر میں ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دے کر کے بیان فرمایا تھا کہ کسی کا باغ ٹیلے پر ہو یعنی بلندی پر ہو اور بارش زوردار ہوئی ہو، اور اس زوردار بارش کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ منافع ہوا ہو، یا بارش تیز نہ ہوئی ہو، اس کا پانی کم سے کم اس کا چھیٹا پڑا ہو تو اس میں بھی اس کو منافع رہتا، یعنی اس ٹیلے پر جس کا باغ ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ایک مثال بیان فرمائی ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن اس کے صدقہ خیرات کا کچھ اس کو اجر نہیں ملتا۔ اوپر کی آیت میں تو اجر ملنے کا بیان کیا تھا کہ کسی کا ٹیلے پر باغ ہو اور بارش آئی ہو اور اس سے اس کو بہت زیادہ منافع ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا۔ لیکن 266 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی ہے جس نے خوب صدقہ خیرات کیا، لیکن وہ صدقہ خیرات کا اجر اس کو ذرہ برابر بھی نہیں ملا۔ اس کی مثال یوں دی ہے کہ ایک آدمی نے باغ لگایا، باغ کے اندر کھجوروں کے درخت ہیں، انگوروں کے درخت ہیں، اور اس کے نیچے نیچے نہریں بھی بہتی ہیں، لیکن جب وہ آدمی بوڑھا ہو گیا، ظاہر بات ہے آدمی جب کوئی باغ لگاتا ہے، کھیتی کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، یعنی دکان وغیرہ لگاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور بوڑھے ہونے کے بعد جب ہم لاچار ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، کمانے کی شقت اور طاقت نہیں ہوگی، تو ایسے موقع پر یہ میرا باغ کام آئے گا، یہ میری کھیتی کام آئے گی، یا جو میں نے کام شروع کیا دکان وغیرہ کا، دکان وغیرہ سب اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو آدمی یہ سوچ کر کے کوئی کاروبار کرتا، باغ لگاتا یا کوئی جانور وغیرہ پالتا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے باغ لگایا، اس میں انگور کے درخت تھے اور کھجور کے درخت تھے اور دوسرے بھی پھلوں کے درخت تھے، لیکن وہ جب بوڑھا ہو گیا تو بوڑھا ہونے کے بعد اتفاق سے اس کے بچے بھی ناکارہ ہو گئے، کمانے کے لائق نہیں تھے، بچے بالکل کمزور تھے، ضعیف تھے، اہل و عیال بھی کمانے کے لائق نہیں، بچے بھی کمانے کے لائق نہیں، یہ بیچارہ بھی بوڑھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک بگولا آیا اور اس بگولے میں آگ کا شعلہ تھا، اور اس آگ کے شعلے نے اس کے پورے باغ کو جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے خوب صدقہ خیرات کرتا، لیکن صدقہ خیرات کرنے کا مقصد اس کو اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر دکھاوا ہوتا۔ ظاہر بات ہے جب اس نے دنیا کے اندر خیرات کی، صدقہ کیا اور وہ مر گیا، مرنے کے بعد تو یہ اصل میں کام آنے والی چیز تھی، نیکیاں کام آتی، اس کا صدقہ خیرات کام آتا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا تھا، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اس نے جب کام کیا تو جیسا یہاں دنیا کے اندر آخری عمر میں بڑھاپے میں باغ جل گیا اور اس کو کھانے پینے کا کچھ انتظام نہیں، جس مقصد کے لیے اس نے باغ لگایا تھا وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا، بچے مجھ کے ناکارہ ہو گئے، نا اہل ہو گئے۔ اے بچے سنو ادھر، تم لوگ بہت شرارت کرتے ہیں بیٹھ کر کے، تو ناکارہ ہونے کی وجہ سے اس کو آخری عمر میں کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو جس مقصد کے لیے اس نے صدقہ خیرات کیا تھا کہ آخرت میں وہ صدقہ خیرات کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، لیکن اس کا مقصد وہ فوت ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم مثالوں کے ذریعے سے تم کو سمجھانے کی کوشش کرتے،
تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم کو اس کے اندر غور فکر کر کے، تدبر کر کے، تفکر کر کے تم سوچو کہ کن چیزوں سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور کن چیزوں سے نیکیوں کا ہم مستحق ہوتے ہیں۔ اب اخیر میں آپ کے سامنے جو میں نے پورا رکوع پڑھا، یعنی 261 سے لے کر کے 266 تک یہ جو آیتیں پڑھی گئیں، اب ان آیتوں کا میں خلاصہ، پورے رکوع کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ پورے رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کی قبولیت کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات کی قبولیت کے لیے کتنی شرطیں؟ 6 شرطیں۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہو گئی، کوئی شرط بھی ختم ہو گئی، پھر صدقہ خیرات کا ثواب نہیں ملے گا۔ سب سے پہلی شرط صدقہ اور خیرات کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ آدمی کی کمائی حلال ہو، مال حلال ہو۔ اگر مال حلال ہوگا اور وہ صدقہ خیرات حلال مال سے اگر کیا گیا ہوگا تو وہ صدقہ قابل قبول ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ سنت طریقے پر وہ صدقہ خیرات کیا گیا ہو۔ سنت طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خاندان کے عزیز و اقارب رشتے دار بھی ہیں، ان کا بھی حق ہوتا۔ ان کے حق کو مار کر کے، ان کے حقوق کو ضائع کر کے، ان کو حق سے محروم کر کے اور ان کو جو ہے محروم کر کے غریبوں کو صدقہ خیرات کرنا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے اور یہ جائز نہیں ہے کہ بیوی کو محروم کر دیں، بچوں کو محروم کر دیں، بچوں کی تعلیم کا انتظام ہم نہ کریں، بیوی بچوں کی خوشیوں کے لیے اور اس کے جو ہے آرام راحت کے لیے انتظام نہ کریں، اس کو تو ہم تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ اور اس کی اجازت کے لیے اگر وہ اجازت دے دے، بیوی بھی اگر دیندار ہے، بیوی بھی اگر اللہ سے ڈرنے والے، اور یہ کہے کہ تم صدقہ خیرات کر دو، مجھ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جیسا کہ میں نے اسی صورت کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ تم قرض حسنہ اللہ کو دو، تو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ قرض حسنہ میں دینا چاہتا ہوں، میرے 2 باغ ہیں، 2 باغ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 باغ دو۔ چنانچہ جو بہترین باغ تھا، حضرت دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے باغ کے دروازے پر اور جا کر کے بیوی بچوں کو آواز لگائی کہ چلو باہر نکل جاؤ، ہم نے یہ باغ اللہ کے لیے صدقہ خیرات کر دیا۔ تو بیوی بھی اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھی، اس نے کہا واہ واہ کیا تم نے سودا کیا۔ بیوی نے فوراً کیا کہا، واہ تم نے دہدہ کیا سودا کیا، بہت اچھا سودا کیا۔ اور بیوی سارے بچوں کو لے کر کے، سامان وغیرہ لے کر کے گھر سے باہر آ گئی۔ تو اگر کوئی ایسی بیوی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والی ہے، اگر وہ کہہ دے کہ تم صدقہ خیرات کر دو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر وہ اجازت نہ دے، بیوی بچے بھی مجبور ہیں، محتاج ہیں، ان کو ان کے حقوق سے محروم کر کے صدقہ خیرات کرنا یہ جائز نہیں۔ سنت طریقے پر بھی وہ صدقہ خیرات کرنا ضروری ہے۔ بیوی بچوں کو محروم اگر ہم کریں گے پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ خرچ کرنا، جہاں پر ہم خرچ کر رہے ہیں وہ واقعتاً وہ مستحق جگہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اسٹیڈیم کے لیے ہم خرچ کر دیں، یا جو ہے کسی فٹ بال کے لیے، کسی کھیل کے لیے ہم نے وہ جو دے دیا، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ لے لو، فلاں کھیل کے لیے اسٹیڈیم بنا دو یا فلاں جو ہے کام کے لیے بنا دو۔ اگر وہ کام جائز ہو تب تو اس کا ثواب ہے، اور اگر وہ کام جائز نہ ہو، نام و نمود کے لیے، اسٹیڈیم کے لیے، کھیل کے لیے یا کسی کھلاڑی کے لیے ہم نے جو ہے اسکالرشپ جاری کر دی، یا کوئی دنیا کا کام ہے جو جائز نہیں ہے، تو اگر ایسی جگہوں پر اگر ہم نے اپنا مال صدقہ کیا، خیرات کیا، تو یہ بھی جو ہے شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ صدقہ خیرات بھی قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا احسان نہ جتائے، جو صدقہ کر رہا دینے والے کے اوپر احسان نہ جتائے۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط یہ ہے کہ جس کے اوپر صدقہ خیرات کیا اس کو تکلیف نہ پہنچائے، کہ میں نے تم تانا نہ دے، میں نے تمہارے پر خیرات کی، تم کو میں نے صدقہ دیا، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا ویلو ہے، ہمارے پیسوں تم نے بچوں کو پڑھایا، ہمارے پیسوں تم نے گھر بنایا، ہمارے پیسوں تم نے کاروبار شروع کیا، یہ جو ہے اس کو تانا نہ دے، ایسی بات نہ کہے جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے صدقات اور خیرات کی قبولیت کے لیے، وہ صدقہ خیرات اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، صدقہ خیرات اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو 6 شرطیں بیان کی، ایک تو یہ کہ مال حلال ہو، دوسری شرط یہ کہ سنت طریقے پر وہ صدقہ خیرات ہو،
تیسری شرط یہ کہ جہاں پر ہم مال خرچ کر رہے ہیں وہ جگہ بھی خرچ کرنے کی جگہ ہو، ایسی نہ ہو کہ وہ جگہ ناجائز ہے اور ناجائز کام کے لیے ہم نے صدقہ خیرات کیا اور ہم نے اپنے اعتبار سے سمجھا وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ شریعت کی تعلیم دیکھنا، شریعت کا حکم دیکھنا، وہاں پر صدقہ خیرات کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ چوتھی شرط یہ کہ جب صدقہ خیرات کرے تو اس کے اوپر احسان نہ جتائے۔ پانچویں شرط یہ کہ اس کو ایذا نہ پہنچائے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ صدقہ خیرات کیا گیا ہو، کسی مخلوق کے دکھاوے کے لیے، کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، ریاکاری، نام و نمود، شہرت کے لیے صدقہ خیرات نہ کیا گیا ہو۔ یہ 6 شرطیں جو بیان کی گئی ہیں، پورے رکوع کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ 261، 262، 263، 264، 265، 266، یہ 6 آیتوں کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ اگر یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی صدقہ خیرات قبول ہوں گی، اور اگر یہ 6 شرطیں نہیں پائی جائیں گی، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر مفقود ہے، ختم ہے، پھر صدقہ خیرات قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے اور جو ہے دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔